بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پروگرام علم و حکمت میں خوش آمدید۔ میں ہوں محمد حسن الیاس۔ ناظرین کرام، گزشتہ ہفتے ہم نے پاکستان کے اندر جو سیاسی تناؤ کی کیفیت تھی اس میں دین کی کیا ہدایت ہے، اس حوالے سے غامدی صاحب سے کچھ رہنمائی لی تھی۔ ہم نے جاننے کی کوشش کی تھی کہ مسلمان حکمرانوں کو وہ کیا اخلاق کا اعلیٰ نمونہ ہے جس کو اپنانا چاہیے، اور سیاست کے معاملات میں کیسے صبر، تحمل اور بردباری کا مظاہرہ کرتے ہوئے معاملات کو آگے لے کر بڑھنا چاہیے۔ اس حوالے سے بہت زیادہ فیڈ بیک ہمیں موصول ہوا۔ غامدی صاحب نے ایک نقطے کی طرف اشارہ کیا تھا، اور وہ یہ کہ پاکستان میں جمہوری روایات مستحکم کیسے ہو سکتی ہیں، ایک الگ موضوع ہے، اس کو الگ سے ہم زیر بحث لائیں گے، لیکن وہاں پر ہم نے یہ چیز زیر غور لائی تھی کہ اخلاقی معیارات کیا ہیں جن پر حکمرانوں کو عمل کرنا چاہیے۔ پاکستان کے اندر جمہوریت کے مستقبل، پاکستان کی جو سیاسی حرکیات ہے، پاکستان کا جو سماجی تناظر ہے، اس میں معاملات کیسے بہتر ہو سکتے ہیں، اس موضوع کو آج ہم آگے بڑھائیں گے۔ اس میں سابق ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے جناب جاوید احمد غامدی صاحب۔ السلام علیکم غامدی صاحب۔ وعلیکم السلام۔ ہم سب دین کا ایک عالم یقینی طور پہ اطلاقی معاملات میں تو کبھی اترتا نہیں، نہ ہی اطلاقی سیاست اس کا موضوع ہے، لیکن آپ کی ایک عمر گزری ہے پاکستان کے اندر، آپ وہاں کے سماج سے بھی واقف ہیں، علم سیاست سے بھی واقف ہیں، تاریخ کے علم سے بھی واقف ہیں۔ ہم ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ جو کچھ ہمارے عہد کے اندر ہو رہا ہے وہ پہلی دفعہ نہیں ہو رہا، بلکہ تاریخ کے بھی بعض اسباق ہوتے ہیں جن سے سیکھ سمجھ کے ہمیں آگے بڑھنا چاہیے۔ آپ کا یہ نقطہ تو ہمیشہ بہت تواتر سے سامنے آیا ہے کہ اسلام کا تقاضا ہے جمہوریت، جمہوری اقدار کو ہم نے اپنانا ہے، یہی دین کی منشا ہے۔ یہ بھی آپ بہت ہی تواتر سے فرماتے ہیں کہ کوئی بھی دینی حکم ہو، اس میں ایک خارج، ایک سماج میں روبہ عمل ہونا ہے، تو اس کے لیے وہاں پر بہتری، وہاں پر زمین کی تیاری ہوگی تو اچھے ثمرات، نتائج نکلیں گے۔ میں چاہتا ہوں کہ ہم بہت سارے پہلوؤں کا تنقیدی جائزہ بھی لیتے ہیں، لیکن تجویز، اصلاح اور تنقید کے پہلو سے آپ سے سمجھنے کی کوشش کریں کہ پاکستان کے اندر یہ جو کچھ ہمارے ہاں بات کی جاتی ہے جمہوریت کی، جو لوگ جمہوریت کو اپناتے بھی ہیں نصب العین اور آدرش کے طور پہ، وہ بھی حقیقت میں جمہوریت کے اس طرح قائل نہیں ہوتے، خود ان کی جماعتوں میں، ان کے رویوں میں جمہوریت ہمیں نظر نہیں آتی۔ ابتدا سے شروع کرتا ہوں، یہ بتائیے گا، تقسیم ہوئی ہمارے ملک میں بھی اور ہندوستان بھی ہم سے الگ ہوا، وہاں پر بھی جمہوریت کا پودا کاش کیا گیا، ہمارے یہاں بھی پودا کاش کیا گیا، جو کچھ جمہوریت کے رائج ماڈل سے دنیا بھر سے اٹھائے اور ہمارے یہاں لا کر اپنا دیے گئے۔ کیا وجہ ہے بنیادی طور پہ؟ کیا خرابی کا آغاز وہیں سے ہوا جہاں سے تقسیم ہوئی؟ اگر وہیں سے ہوا تو وہاں پر تو ہمیں جمہوریت مستحکم نظر آتی ہے، لیکن ہمارے ہاں ابتدا ہی سے جمہوری روایات، جمہوری رویے، ان کو ریاست کی سطح پر اپنانے میں مزاحمت کا سامنا کرنا پڑا۔ اس کے بہت سے اسباب ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ دیکھنا چاہیے کہ جس قوم سے آپ بات کر رہے ہیں یا جس قوم کے بارے میں بات کر رہے ہیں اس کی اپنی تاریخ کیا ہے۔ یہ آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے بڑی تفصیل کے ساتھ مسلمانوں کے دور اول کو موضوع بحث بنایا تھا، اور اس میں بڑا تفصیلی جائزہ لیا تھا کہ ہمارے ہاں جمہوری روایت کیوں قائم نہ ہو سکے، جبکہ یہ بات قرآن مجید میں لکھی ہوئی ہے کہ امرہم شورا بینہم، مسلمانوں کا نظم اجتماعی جب بھی قائم ہوگا وہ لوگوں کی رائے اور ان کے مشورے پر قائم ہوگا۔ یہ کیا اسباب ہوئے کہ ملوکیت یا بادشاہت ہی کو ایک نظام کے طور پر اپنانا پڑا؟ اس کے سیاسی پہلو کیا تھے، اس کے سماجی پہلو کیا تھے، اس وقت کی صورتحال کیا تھی، ایک بڑی سلطنت کے کیا تقاضے تھے، مسلمانوں کا ذہنی اور فکری ارتقاء کس مقام پر کھڑا تھا، یہ سب چیزیں اس کے پس منظر میں کار فرما ہے۔ لیکن اس وقت جو بات میں عرض کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ وہ جو کچھ بھی ہوا اس کے بعد کم و بیش 1200 سال کی تاریخ بنی۔ اس پوری تاریخ میں کوئی جمہوریت کی بحث، جمہوری روایات کی بحث، لوگوں کے حقوق کی بحث کبھی ہوئی ہو؟ کیا وہ ہسپانیہ میں ہوئی؟ کیا وہ عباسیوں کے یہاں ہوئی؟ کیا وہ فاطمیوں کے یہاں ہوئی؟ کیا وہ یہاں ہمارے ہاں جو مغل سلطنت قائم ہوئی یہاں کی گئی؟ اس کے مقابل میں جو عثمانیوں کی سلطنت قائم ہوئی کیا وہاں یہ بحث ہوئی؟ یعنی ہمارے ہاں سلاطین ہیں، ہمارے ہاں موروثی حکومتیں ہیں، ہمارے ہاں اسی طریقے سے بادشاہت کو ایک ایسے ادارے کی حیثیت سے پیش کیا جاتا ہے جو دین کا بھی محافظ ہے، ہماری روایات کا بھی محافظ ہے۔ اس وقت بھی اگر آپ دیکھیں تو جہاں ہمارا مرکزی نظم ہے وہ تو جزیرہ نما عرب ہی ہے، تو جزیرہ نما عرب میں بھی ایک بادشاہت ہی قائم ہے، اور ان لوگوں کا اصرار ہے کہ یہ بادشاہت دین کی محافظ ہے۔ اگر اس بادشاہت کو ادنا درجے میں بھی کوئی نقصان پہنچا، ایک تو یہ کہ اس کی کوئی 300 سال کی اب تاریخ بن رہی ہے، چونکہ یہ جو خاندان ہے اس کی ابتدا تو بہت پہلے ہو گئی تھی، اگرچہ پورے سعودی عرب میں جو حکومت قائم ہوئی وہ تو 1923 میں قائم ہوئی،
لیکن یہ 200-300 سال کی تاریخ اس کے پیچھے ہے، روایات اس کے پیچھے ہیں، اور اس کے ساتھ مزید یہ کہا جا رہا ہے کہ یہی تو اصل میں وہ چیز ہے یا وہ ادارہ ہے جو حرمین کی حفاظت کر رہا ہے، مسلمانوں کے دینی شاعر کی حفاظت کر رہا ہے، جزیرہ نما عرب کو دین کے ایک مرکز کی حیثیت سے محفوظ کیے ہوئے ہے۔ تو یہ سب باتیں ہماری روایت کا حصہ ہیں۔ اس میں اب آپ جب جمہوریت کی بات کرتے ہیں تو قومی نفسیات ظاہر اس کی تاریخ سے بنتی ہے، یعنی میری نفسیات، آپ کی نفسیات، یہ میرے پس منظر سے، میرے علم سے، میری تہذیب، میری تربیت سے بن سکتی ہے، لیکن قومی نفسیات میں تو تاریخ بڑا غیر معمولی کردار ادا کرتی ہے۔ تو ہم مسلمانوں کے ہاں اس کا کوئی شائبہ بھی نظر نہیں آتا، یعنی کسی جگہ۔ ایک تو یہ چیز ہے نا کہ عملاً کیا ہوا، ایک یہ چیز ہے کیا فکر میں بھی یہ چیز زیر بحث ہے، یعنی ہم نے استیلا اور تغلب کو ایک جائز ذریعہ مان لیا ہوا تھا اور صدیوں سے مان لیا ہوا تھا۔ ہم یہ سمجھتے تھے کہ یہ بھی ایک طریقہ ہے حکومت قائم کرنے کا۔ امرہم شورا بینہم کی بحث بھی اگر رہی تو ہمارے ہاں کتابوں کی حد تک رہی، یا یہ کہ شورا کی بنیاد پر یا صحابہ کے طریقے پر حکومت قائم کی جائے، اپنی جگہ یہ تصور موجود رہا، لیکن کیا یہ تصور موضوع بحث بنا؟ کیا اس کو ہم نے کبھی نظام میں بدلنا چاہا؟ کیا کچھ مفکرین ہمارے ہاں پیدا ہوئے جنہوں نے اس کی اساسات متعین کی؟ یا یہ بحث مثال کے طور پر ہوئی کہ انسان کے لیے جمہوریت کی حیثیت کیا ہے، یا جمہوریت سے بھی پہلے خود ریاست کی کیا حیثیت ہے، یا اس سے پہلے یہ بات کہ ریاست بھی اگر آپ نے قائم کرنی ہے تو اس میں حکومت اور ریاست کے باہمی رشتے کیا ہیں؟ آپ اگر کتابیں پڑھیں تو آپ کو کچھ بحثیں مل جائیں گی اس معاملے میں، لیکن یہ کہ یہ بحثیں جس طریقے سے مغرب میں ہوئی ہیں اور جس طرح سے ایک ایک چیز کا جائزہ لے کر ایک باقاعدہ نظام میں اس کو بدلنے کی جدوجہد کی گئی ہے، اس کے آثار آپ کو ہماری تاریخ میں اس طرح نہیں ملتے۔ یعنی ایک سطح کے اوپر یہ بحثیں موجود ہیں، اب آپ الاحکام السلطانیہ کو لے لیں یا آپ شاہ ولی اللہ کے بعض مباحث کو لے لیں تو ہیں اپنی جگہ۔ ابن تیمیہ کے ہاں بھی آپ کو بعض چیزیں اس طرح کی مل جائیں گی، اس لیے کہ جب وہ پہلے دور پر بحث کریں گے تو تقابل میں بہت سی چیزیں زیر بحث آتی ہیں، لیکن وہ جس سطح پر زیر بحث آتی ہیں وہ کوئی بڑے حرکت نہیں پیدا کر پاتی، یعنی اس کے نتیجے میں یہاں علمی حرکت کی بات کر رہا ہوں، فکری حرکت کی بات کر رہا ہوں۔ ایک تو یہ ہے نا کہ وہ حرکت اس سے بڑھ کر کوئی انقلابی حرکت بن جائے، تبدیلی کی حرکت بن جائے، لیکن علمی اور فکری سطح پر بھی جس طرح کی حرکت ہوتی ہے اس طرح کے مباحث میں، ہمارے ہاں وہ چیز نہیں ہے۔ ٹھیک، تو ایک تو ہم مسلمانوں کا معاملہ یہ ہے، اس کے بالکل برخلاف ہندوؤں کا بالکل اس کے برعکس تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ ان کے ہاں تو پس منظر میں محکومی تھی، کم و بیش 1200 سال تک مسلمان ان پر حکومت کرتے رہے، ان کے لیے یہی بہت بڑی بات تھی کہ اب ان کو آزادی مل رہی ہے۔ وہ ہم سے بہتر طریقے پر تعلیم پا چکے تھے، بہتر طریقے پر یہ سمجھ چکے تھے کہ اب نئی دنیا کیا تقاضے پیدا کر رہی ہے۔ اور پھر جو ان کے ہاں کانگریس کی قیادت تھی، اگر آپ غور کر کے دیکھیں تو اس میں ان لوگوں کا غلبہ تھا کہ جو غیر مذہبی طریقے سے سیاست کو دیکھتے تھے۔ اچھا، یعنی مہاتما گاندھی کا اپنا ایک نقطہ نظر تھا اور ہندوتوا کو بھی سمجھنے والے لوگ وہاں موجود تھے، لیکن اس کے باوجود زیادہ تر لوگ وہ تھے جو جدید پڑھے لکھے تھے اور یہ سمجھتے تھے کہ اب نئی دنیا کے تقاضے ذرا مختلف ہو چکے ہوئے ہیں۔ پھر ان کی جو کچھ بھی بر صغیر میں برتری قائم ہو رہی تھی وہ ملوکیت کے پس منظر میں تو قائم نہیں ہو رہی تھی، وہ قائم ہی اصل میں ان کی عددی اکثریت کی بنیاد پر رہی تھی۔ تو یہ سب چیزیں مل کر ان کی نفسیات بھی بالکل مختلف بنا رہی تھیں، اور اس نفسیات کے ساتھ جو لوگ زیادہ نمایاں تھے جیسے کہ پنڈت جواہر لال نہرو ہے، تو وہ اگرچہ یہ نہیں ہے کہ کوئی مذہب کے خلاف مہم لے کے نکلے ہوئے تھے، لیکن اصلاً لبرل ڈیموکریسی کے قائل لوگ تھے بنیادی طور پر، بلکہ یہ کہنا چاہیے کہ اس سے بھی آگے بڑھ کر وہ تو ایک سوشلسٹ مزاج رکھتے تھے۔ یعنی انہوں نے اپنے بعض انٹرویو دیتے ہوئے یہ بات وضاحت کے ساتھ بیان بھی کی کہ ہم نے تو پھر آخر میں یہ فیصلہ اس لیے کر لیا کہ ہم معیشت میں، سماج میں جو اصلاحات چاہتے ہیں ان اصلاحات کو ممکن ہی نہیں ہے کہ مسلم لیگ کے ساتھ معاملہ کر کے ہم کر سکیں۔ اچھا، تو گویا ایک نظریاتی مسئلہ انہوں نے بنا دیا۔ تو اس لیے ایک چیز یہ تھی۔ دوسرے یہ کہ جو پارٹی بنائی گئی، ظاہر ہے کہ جمہوریت کی جب آپ بنیاد رکھیں گے تو ہمارے ہاں بھی اس کا تجربہ ہوا، ضیاء الحق صاحب کے زمانے میں اس کی صحیح کی گئی کہ کوئی غیر جماعتی نظام قائم کر دیا جائے، لیکن غیر جماعتی نظام خلاف فطرت ہے، یعنی قائم ہی نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانی فطرت کو بیان کرتے ہوئے یہ کہہ دیا کہ جعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفوا،
یہاں پر شعوب و قبائل کو وجود میں آنا ہوتا ہے. شعوب و قبائل اگر نسل کی بنیاد پر وجود میں آ جاتے ہیں تو نظریے کی بنیاد پر کیوں نہیں آئیں گے؟ ابھی آپ دیکھتے ہیں کہ ہمارے یہاں سیاسی جماعتیں ہوتی ہیں، ان میں کوئی 1 یا 2 یا 3 لوگ ذرا مؤثر ہو جاتے ہیں تو ان کے اپنے اپنے گروپ بننا شروع ہو جاتے ہیں. انسان کے اندر یہ چیز رکھی گئی ہے کہ وہ اپنی طبیعت کے لحاظ سے بعض شخصیات سے متعلق ہوتا ہے، اور جب متعلق ہوتا ہے تو ایک الگ شناخت کا تقاضا شروع کر دیتا ہے. اسی کو قرآن مجید نے لتعارفوا کے الفاظ میں بیان کیا ہے. تو جہاں کہیں بھی آپ لوگوں کی رائے لینا چاہیں گے یا لوگوں کو حکومت کے نظم میں شامل کرنا چاہیں گے، یہ ممکن نہیں ہے کہ ان کے ہاں اس طرح کے سیاسی نظم وجود میں نہ آ جائے. تو یہ سیاسی نظم یا سیاسی جماعتیں بڑا بنیادی کردار ادا کرتی ہیں. تو آپ کانگریس کی تاریخ پڑھیں تو بالکل واضح ہو جاتا ہے کہ وہ بحثیت ایک سیاسی جماعت کے زیادہ بڑے پیمانے پہ منظم ہوئی. اس میں لیڈرشپ زیادہ نیچے سے پیدا ہونا شروع ہو گئی. اس میں کارکنوں کی نوعیت بالکل مختلف تھی. اس کے برعکس مسلم لیگ ایک طویل عرصے تک تو ایک طرح سے یوں سمجھ لیجئے کہ ہماری اشرافیہ کی جماعت رہی. اس کی نوعیت بالکل الگ تھی. اور آخری مرحلے میں آ کر جب قائد اعظم نے اس کی قیادت سنبھالی ہے تو پھر بھی کامیابی تک پہنچنے کے لیے انہی لوگوں سے معاملہ بھی کرنا پڑا. یہاں ہمارے ہاں پنجاب کے بہت سے علاقے ایسے تھے کہ جن میں بڑی بڑی جاگیرداریاں بھی ہیں، اور جن میں بہت سے ایسے لوگ بھی تھے کہ جن کی ریاستیں تھیں، جن کی کچھ حیثیتیں تھیں. تو یہ ساری چیزیں مل کر اس جماعت کو بھی اس جماعت سے بہت مختلف کر دیتی تھیں. تو اس وجہ سے یہاں پر اس طرح کی جماعتی یا تنظیمی روایات بھی ابھی نہیں بنی تھیں جو جماعتوں کو محکم رکھنے کا یا مستحکم رکھنے کا کام انجام دیتی ہے. اور تیسری چیز جو ہے اس کی طرف میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ چونکہ جس پس منظر سے ہمارے ہاں کی افواج آئی تھی وہ پس منظر تو اصل میں حکومت کرنے کا پس منظر تھا. یعنی انگریزوں نے بنائی تھی یہ افواج، اور جب انہوں نے یہ افواج بنائی ہے تو اس موقع کے اوپر تو یہ اصل میں حکومت کا اپنی ذات میں ایک بہت بڑا اعلیٰ کار رہی ہے. تو جب ان کو ایک لحاظ سے ایک نیا ملک ملا تو وہ کیوں نہیں یہ سوچیں گے کہ ہمارا بھی اس میں حصہ ہونا چاہیے اور ہمیں بھی اقتدار میں ہاتھ بٹانا چاہیے. تو اپنے اس پس منظر کی وجہ سے یہاں یہ چیز موجود تھی. وہاں جو 2 بڑی قوتیں پیدا ہو گئیں، یعنی ایک تو پوری قوم بحیثیت مجموعی جمہوریت کے سوا کسی اور سیاسی یا نفسیاتی پس منظر میں نہیں تھی، اور دوسرے یہ کہ پارٹی بہتر منظم ہو گئی. قیادت اس کی بڑی حد تک ان لوگوں کے ہاتھ میں رہی کہ جو مزاج اپنا جمہوری، سیاسی اور اس نوعیت کا رکھتے تھے. تو اس کا لازمی نتیجہ یہ نکلا کہ وہ ہم سے بہتر صورتحال میں ابتدا کرنے کے قابل ہو گئے. ٹھیک ہے سر. تو ہمارے ہاں جو ابتدا ہوئی ہے وہ اس پس منظر میں ہوئی ہے. اس پس منظر میں ابتدا ہوئی. اگر ہمیں یہ موقع مل جاتا کہ جو ابتدا میں لیڈرشپ تھی اور خاص طور پر قائد اعظم وہ ایک لمبے عرصے تک معاملات کو چلاتے، تو میرا خیال یہ ہے کہ ہم اپنی بہت سی کمزوریوں پر قابو پا لیتے. لیکن چونکہ ایسا نہیں ہوا، اب اس کو آپ ایک تاریخی حادثہ کہیے یا جو بھی کہیے، اس وجہ سے ہم جو تھے وہ سامنے آ گئے. ٹھیک ہے سر. یہ پس منظر آپ نے واضح کیا کہ کیا وہ جوہری فرق ہے دونوں ممالک کے اندر ایک ہی تقسیم کے وقت کیسے وہاں پر جمہوری اقدار کی جو افزونی ہے، جمہوری اقدار کی جو ابتدا ہے وہ کیسے ہو رہی ہے. اچھا ایک پہلو اور بیان فرمائیے گا. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پاکستان میں آپ جب بھی نظام کی بات کرتے ہیں تو اس میں ترجیح اول مذہبی نقطہ نظر یا مذہبی آدرش ہوتا ہے. عوام بھی یہ کہتی ہے بھئی جمہوریت بھی اگر اسلام کے لیے کام کر رہی ہے تو بہت اچھی بات ہے، کوئی اور نظام بھی لیں اس سے ہمارے مذہبی نقطہ نظر یا اسلام کا فائدہ ہو تو ہمیں وہ بھی قابل قبول ہے. سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ جس وقت یہ تقسیم ہو رہی تھی تو انگریز تو دنیا میں جو نیشن اسٹیٹ کا اصول ہے بڑے پیمانے پہ نقل مکانی ہوئی ہے، ایک ہی ملک کے اندر ایک ہی خطہ ارض کے اندر مختلف قسم کے مذہبی اور نسل کے لوگ بھی موجود ہیں. جو لیڈرشپ تھی، ہم جب پرانی ویڈیوز دیکھتے ہیں پاکستان کی جس وقت تقسیم ہو رہی تھی تو جو لوگوں کے پاس سلوگن ہے وہ تو یہ ہے کہ جی پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ. تو وہ جو آپ فرماتے ہیں کہ نیشن اصول کے اسٹیٹ کے اصول پہ تقسیم ہوئی ہے، کیا عوامی سطح پر بھی تقسیم اسی پس منظر میں ہو رہی تھی یا وہاں پر ایک مذہبی ریاست، مذہبی ملک کی جدوجہد ہو رہی تھی؟ اس طرح کی بہت سی چیزیں اصل میں خلط ملط ہو گئیں اس ساری تحریک میں. یعنی اگر آپ بین الاقوامی سیاست کے لحاظ سے دیکھیں تو ایک قومی ریاست یا نیشنل اسٹیٹ کے طور پر یہ 2 ریاستیں وجود میں آ رہی تھیں، اور اگر آپ عوامی سطح پر دیکھیں تو ادھر بھی یہ جذبات اندر اندر موجود تھے اور وہاں ایسی تنظیمیں تھیں. وہی تنظیمیں بعد میں سیاسی قوتوں میں تبدیل ہوئی ہیں. ہندوستان میں اس وقت بھی جو حکومت کر رہی ہیں کہ جو یہ خیال کرتی تھیں کہ یہ ہندوؤں کا ملک ہے
اور اس کو ہندوؤں کے ملک کے طور پر ہی رہنا چاہیے. مسلمان اس میں باہر کی ایک قوم ہے, یہ آئے ہیں, انہوں نے ہمارے لوگوں کو یہاں گمراہ کر کے ایک نئے مذہب کا حامی بنا دیا. ان کے مذہب کا مرکز ہندوستان میں ہے ہی نہیں ہے. تو اس میں بہت سی تحریکیں اٹھیں اگر آپ اس زمانے کے حالات کا مطالعہ کریں, کہ جن میں لوگوں کو یہ باور کرایا گیا کہ ہندو مذہب یا ہندو تہذیب یا ہندو پس منظر یا ہندو تاریخ, یہ جب تک نہ ہو اس وقت تک آپ ہندوستانی نہیں ہیں. اور مسلمانوں کے بارے میں یہ عمومی تاثر بنا دیا گیا اور بڑے پیمانے پر بنا ہے کہ یہ اصلاً, یعنی اگر یہاں سے بھی کنورٹ ہوئے ہیں, یہاں سے بھی تبدیل ہوئے ہیں, تو یہ اصلاً اپنا محور و مرکز یہاں نہیں رکھتے, بلکہ یہ تو ایک جزیرہ نما عرب کی جگہ ہے جس کے ساتھ جذباتی لحاظ سے وابستہ ہیں. تو یہ جو صورتحال ہے, ظاہر ہے کہ اس کے پھر اثرات ہوئے, ادھر بھی ہوئے. ادھر کس طریقے سے اثرات ہوئے کہ خود ہمارے ہاں سیاستدانوں کا یہ بڑا مسئلہ ہے کہ جس وقت ان کو عوامی حمایت حاصل کرنا ہوتی ہے تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ پھر وہ مذہب کا استعمال کرتے ہیں. یہ بڑا ہی بدترین طریقہ ہے. یعنی اصل میں مذہب اس سے بڑی بلند چیز ہے. مذہب کی اساسات بالکل مختلف ہیں. وہ انسانی فطرت میں کیا مقام رکھتا ہے, وہ کس طرح کی تطہیر چاہتا ہے, کس طرح کا تزکیہ چاہتا ہے. اگر آپ اس کو سیاست جیسی چیز سے متعلق کریں گے جس طرح کہ ہمارے ہاں لوگ متعلق کرتے ہیں, یہ آپ کے علم میں ہے کہ ہر بڑی قوت اس کے لیے پھر تیار ہو جاتی ہے. آپ کو پاکستان بنانا ہے اور اب اس میں اگر پاکستان کا مطلب کیا, لا الہ الا اللہ, یہ نعرہ آپ کے کام آ سکتا ہے, تو اگر سیاستدان یہ نعرہ خود نہیں بھی لگائیں گے تو کم سے کم اس کو گوارا کریں گے کہ اچھا ہے, لوگوں کے اندر اس سے جذبہ پیدا ہو رہا ہے اور وہ اٹھ رہے ہیں اور وہ ایک اسلامی حکومت کا خواب دیکھ رہے ہیں, تو کوئی اس کی اس طرح کی تردید نہیں کرے گا. یعنی اگر حامی نہیں بھی ہوگا, بہت سے لوگ حامی بھی ہوں گے, لیکن وہ تردید بھی نہیں کرے گا اس طرح کی چیزوں کی. یہ آپ نے دیکھا کہ اس کے بعد ہمارے ہاں بھٹو صاحب کے زمانے میں آخر میں مذہبی نوعیت کے بہت سے اقدامات حکومت کو خود اپنی جان بچانے کے لیے کرنا پڑ گیا. یعنی انہی لوگوں نے کیے کہ جو بظاہر لبرل سیاست کے علمبردار تھے, جن کا اصلی مقصود بالکل الگ تھا, جو سیاست میں آئے تو اس وقت معاشی لحاظ سے بھی ایک دوسرے زاویہ نظر کے لحاظ سے پوری معیشت کو ایک نئی تشکیل دینا چاہتے تھے, لیکن وہ ساری کی ساری باتیں پیچھے رہ گئیں. اور آپ کے علم میں ہے کہ پھر کس طرح کے قوانین بنے. پھر ایک دور بعد میں ہم نے خود دیکھا کہ جس وقت فوج قابض ہو گئی حکومت کے اوپر, تو خود اسلام کو یا مذہب کو بہت بڑے پیمانے کے اوپر سیاسی استحکام کے ذریعے کے طور پر استعمال کیا گیا. اس میں بہت سے سیاسی اقدامات بھی ہوئے, اس کی ایک پوری کی پوری تاریخ ہے. یعنی اس میں یہ نہیں کہتا کہ وہ لوگ جو یہ سب کر رہے تھے وہ کوئی منافق لوگ تھے یا وہ مذہب کا جانتے بوجھتے استعمال کر رہے تھے. جس وقت سیاسی ضرورتیں سامنے آتی ہیں تو وہی بات ہے کہ جب جان پر بناتی ہے, تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ عام محاورے میں یہ بولا جاتا ہے کہ پھر ماں بھی اپنے پاؤں کے نیچے بچوں کو لے لیتی ہے. تو یہ صورتحال ہے کہ بعض موقعوں کے اوپر پھر یہ اصطلاحات استعمال ہونی شروع ہو جاتی ہیں. ابھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ امر بالمعروف اور اس کے مقابلے میں نہی عن المنکر بھی آ گیا, یہاں تک کہ 5 لاکھ علماء کا فتویٰ بھی آ گیا. تو یہ بڑی افسوسناک صورتحال ہے. یعنی اس طریقے سے مذہب کا استعمال دائیں سے ہو بائیں سے ہو, یہ بہت ہی قابل مذمت ہے. یعنی آخری درجے میں یہ بالکل نہیں ہونا چاہیے, کیونکہ یہ تعبیرات, یہ اصطلاحات, یہ بہت پاکیزہ پس منظر رکھتی ہیں. اور جب آپ ان کو سیاست میں استعمال کرتے ہیں تو پھر دیکھیے ذرا اس کے نتائج و عواقب کیا ہوتے ہیں. مثال کے طور پر آپ یہ کہتے ہیں کہ بہت بڑی تعداد میں لوگوں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ موجودہ حکومت ایک منکر ہے. جانتے ہیں منکر کا مطلب کیا ہے؟ یہ معلوم ہے آپ کو کہ جب منکر ہے تو اس سے روکنے کے لیے دینی تقاضے کیا ہوتے ہیں, پھر اس کے بعد اس پر فتویٰ کیا صادر ہوتا ہے, فتویٰ اگر لگتا ہے تو اس کے لیے کیا آداب ہے, تو دسیوں سوالات پیدا ہو جائیں گے. اس لیے اس طرح کی باتیں منہ سے نکالتے وقت 10,000 مرتبہ سوچنا چاہیے کہ ہم آخر مذہب جیسی پاکیزہ چیز کو ان مقاصد کے لیے کیوں استعمال کر لیں, جبکہ یہاں جس طرح کا جوڑ توڑ ہوتا ہے, جس طرح حکومتیں جاتی ہیں, جس طرح آتی ہیں, وہ آپ کے بھی علم میں ہے اور ہم بھی یہ نظارہ برسوں سے کر رہے ہیں. تو اس لیے یہ بہت ضروری ہے کہ لوگوں کو اس جانب توجہ دلائی جائے. لیکن استعمال ہوا. اب جب آپ مذہب کا ذکر لے آئیں گے تو مذہبی طبقہ اہمیت اختیار کرے گا نا, اس کے لازمی نتیجے کے طور پر کرے گا. مذہبی طبقہ ہمارے ہاں بہت منظم ہے اور اس کو منظم ہونے کے مواقع ملے ہیں. اس طرح کے مواقع ملے ہیں جو دنیا کے دوسرے ملکوں میں نہیں ملے. یعنی جہاں جہاں مسلمانوں کی حکومتیں ایک تسلسل کے ساتھ قائم رہی ہیں وہاں مذہبی طبقہ اس طریقے سے منظم نہیں ہو سکا. حکومتیں کنٹرول کرتی ہیں. ہم نے ملیشیا میں دیکھا کہ وہاں صورتحال وہ نہیں بن سکی جو ہمارے ہاں بنی ہوئی ہے. مذہبی طبقے کو یہ طاقت حاصل ہے
کہ وہ مذہبی تعلیم کا بندوبست کرتا ہے، اور وہ 2 نہیں 4 نہیں ہزاروں کی تعداد میں مدارس ہیں جن میں لوگوں کو تعلیم دیتا ہے۔ وہ تعلیم اس اصول پر نہیں ہوتی جس پر دنیا بھر کی اختصاصی تعلیم ہوتی ہے، یعنی دنیا بھر کی اختصاصی تعلیم تو اس اصول پر ہوتی ہے کہ پہلے آپ 12 سال کی براڈ بیس یا وسیع بنیاد تعلیم پاتے ہیں، اس کے بعد پھر انتخاب کرتے ہیں کہ آپ کو ڈاکٹر بننا ہے، انجینئر بننا ہے، دین کا عالم بننا ہے۔ یہاں یہ ہے کہ 8-10 سال کے لیے آپ کو سوسائٹی سے، سوسائٹی کے علم سے، سوسائٹی کی روایت سے، سوسائٹی کے ارتقاء سے بالکل الگ کر کے ایک دوسری دنیا میں لے جا کر مذہبی عالم بنایا جاتا ہے۔ تو اس کے نتیجے میں 1-2 نہیں بلکہ ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں وہ لوگ پیدا ہوتے ہیں جو باقاعدہ ایک مذہبی طبقے کو وجود میں لانے کا باعث بن جاتے ہیں۔ پھر یہ کہ مسجد ایک بہت بڑا ادارہ ہے، مسجد کوئی معمولی ادارہ نہیں ہے، ہر محلے میں ہوگی، ہر گلی میں ہوگی، ہر علاقے میں ہوگی۔ مسجد میں لوگ جائیں گے، اس کے ساتھ لوگوں کا ایک غیر معمولی تعلق بھی ہوتا ہے، پھر جمعے کا خطبہ۔ تو یہ سب کی سب چیزیں جتنی ہیں وہ جو ریاست سے متعلق ہونی چاہیے تھی یا اسلام کے قانون کی روح سے ہیں، وہ بھی مذہبی طبقے کے یا علماء کے پاس چلی گئیں۔ تو یہ مختلف عوامل ہیں جس نے مذہبی طبقے کو طبقے کی حیثیت بھی دی اور ایک طاقت بھی اس کو دے دی۔ یعنی عام طور پر یہ بات مانی جاتی ہے کہ وہ جتنے لوگوں کو چاہیں وہ سڑک پر لا سکتے ہیں، وہ بڑا مظاہرہ کر سکتے ہیں، وہ دھرنا دے سکتے ہیں، وہ کسی حکومت کے نظم کو معطل کر سکتے ہیں۔ چنانچہ معطل کر دینے کی نوبت آئی ہے ہماری تاریخ میں بارہا، اور مذہبی بنیاد پر آئی ہے۔ اب آپ جب مذہبی طبقے کے اندر اتر کر دیکھتے ہیں تو معلوم ہوتے ہیں کہ وہ جمہوریت کو یا جمہوری طریقے سے حکومت قائم کرنے کو حکمت عملی کے طور پر تو قبول کر لیتا ہے، لیکن یہ کہ کیا وہ ایک آدرش، ایک نصب العین، ایک سیاسی عقیدے کے طور پر قبول کرتا ہے؟ ایسا نہیں۔ اس کو جب بھی اس کا موقع ملا ہے کہ اس کے پاس بلا شرکت غیر طاقت آ گئی ہے تو اس نے کبھی جمہوریت قائم نہیں کی۔ یعنی مذہبی طبقے کے پاس بڑی حد تک بلا شرکت غیر طاقت آئی جزیرہ نماء عرب میں، چونکہ جو لوگ حکومت قائم کر رہے تھے یا جن کو بادشاہ بنایا جا رہا تھا، ان کے اور مذہبی علمائی کے درمیان معاہدے کے نتیجے میں وہ انقلاب آیا تھا، ٹھیک، جس کو ہم اب سعودی حکومت کہتے ہیں۔ تو آپ یہ دیکھیے کہ وہاں مذہبی طبقے نے پہلے دن سے اس کو قبول کیا کہ بادشاہت قائم کر دی جائے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ ان کے لیے یہ کوئی مذہبی معاملہ یا یہ کوئی اصول کا معاملہ نہیں ہے۔ حکومت کیسے قائم ہونی ہے، ان کے ہاں صورتحال یہ ہے کہ شریعت کا قانون نافذ ہونا چاہیے، یعنی قانون کی حکمرانی۔ اس میں مذہبی طبقہ کسی پہلو سے بھی کوئی مداہنت کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا، بلکہ اگر آپ فرق جاننا چاہیں کہ ہمارے ہاں جو بادشاہت رہی ہے 1200 سال تک، تو بنیادی فرق ہی یہی ہے کہ عام طور پر دنیا میں جو بادشاہتیں قائم ہوتی رہی ہیں ان میں قانون اس طریقے سے حکومت نہیں کرتا جس طرح کہ ہمارے ہاں ہمارے فقہا کے غیر معمولی کام کی وجہ سے ایک لحاظ سے یا ایک حد تک آپ کہیں تو قانون کی حکمرانی کا تصور رہا ہے۔ قانون کی حکمرانی بجائے خود ایک بڑی غیر معمولی چیز ہے، یعنی اس کا تصور پیدا ہونا، ورنہ یہ کہ بادشاہ سلامت ہے، وہ جو حکم دیں گے وہی قانون ہے۔ تو یہ چیز ہمارے یہاں رہی ہے، اس کو مذہبی طبقہ بھی مانتا ہے اور بڑی حد تک اس کی حفاظت بھی کرتا ہے۔ لیکن یہ کہ حکومت کیسے قائم ہونی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، بلکہ اس کے لیے باقاعدہ آپ نے دیکھا کہ جب خلافت اور ملوکیت کی بحثیں ہمارے یہاں پیدا ہوئیں تو مذہبی طبقے کی طرف سے، یعنی اس مذہبی طبقے کی طرف سے جس کو آپ روایتی مذہبی طبقہ کہتے ہیں، اس کے جواب میں یہی کہا گیا کہ یہ ملوکیت کے معاملے میں جو منفی رویہ ہے یہ کسی طرح بھی صحیح نہیں۔ یعنی منفی رویے سے مراد یہ ہے کہ اس کو آپ بالکل ناجائز قرار دے دیں۔ تو وہ انہوں نے بیان کیا کہ دیکھیے یہاں تو پیغمبروں کا ذکر آتا ہے کہ جو بادشاہ تھے، اس میں استدلال کیا گیا باقاعدہ، بلکہ آپ اگر ان 2 کتابوں کا مطالعہ کریں جن میں سے ایک مولانا سید ابواللہ صاحب مودودی کے قلم سے نکلی خلافت و ملوکیت، اور اس کے جواب میں حافظ صلاح الدین یوسف صاحب نے جو تنقید لکھی، تو دونوں میں یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ مذہبی طبقہ یعنی روایتی مذہبی طبقہ کہاں سے دیکھتا ہے معاملات کو۔ تو ان کے ہاں جمہوریت اصول نہیں ہے، جمہوریت کوئی ضابطہ نہیں ہے، جمہوریت کوئی آدرش نہیں ہے، جمہوریت کوئی نصب العین نہیں ہے۔ یعنی جس طرح کہ میں عرض کرتا ہوں کہ اللہ نے ہماری رہنمائی یہ کی ہے، اسی کو ہمیں محکم پکڑنا ہے، اور یہ بات کہ اس دنیا کے اندر کسی جائز حکومت کے لیے 2 ہی صورتیں ہیں، یا اللہ تقرر کرے جو اس کائنات کا خالق ہے، میرا اور آپ کا خالق ہے، اور یا لوگ فیصلہ کریں۔ تو وہ اس طریقے سے نہیں دیکھتے۔ ان کے ہاں حکومت اچھی ہونی چاہیے، اس کو نتائج اچھے دینے چاہیے، اس میں قانون کی حکمرانی ہونی چاہیے، اس سے فرق نہیں پڑتا کہ وہ بادشاہت ہے،
وہ خلافت ہے، جس طرح کی خلافت ہمارے یہاں رہی ہے وہ بادشاہت ہی تھی ایک طرح سے، اور یا یہ ہے کہ وہ کوئی جمہوری حکومت ہے، اس سے فرق نہیں پڑتا کوئی بھی۔ اور جمہوریت کو اگر وہ قبول کرتے ہیں کسی جگہ کے اوپر تو حکمت عملی کے طور پر قبول کرتے ہیں، یعنی چونکہ یہاں پر جمہوری نظام ہے، اس میں ایک بڑی سہولت حاصل ہو گئی ہے، اور وہ یہ کہ آپ لوگوں کی تائید سے حکومت میں آ سکتے ہیں، تو ہم بھی اس کو استعمال کریں گے، لیکن اگر ایک مرتبہ حکومت حاصل ہو جاتی ہے تو پھر دیکھیں گے کہ اس میں کیا نظم قائم کرنا ہے، یعنی اس میں ان کا نصب العین کیا ہے، آدرش کیا ہے، وہ ان کی اصطلاح کے مطابق خلافت ہی ہے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ سعودی عرب میں بھی یہی ہوا۔ اس کے بعد ایران میں میرے نزدیک سب سے اچھا تجربہ ہوا ہے، یعنی اس میں کیا ہے، اس میں یہ ہے کہ جو موجودہ زمانے میں جمہوریت نے بعض ادارے قائم کر دیے ہیں ان کو بھی ایک حد تک مان لیا گیا، اور اس کے ساتھ مذہبی طبقے کی حکومت چونکہ قائم کرنا ہی مقصود یہ تھا، اور اہل تشیع کے فکر میں اس کو بڑی بنیادی حیثیت بھی حاصل تھی۔ تو آپ نے یہ دیکھا کہ وہاں پر پھر تھیوکریسی کے ساتھ ڈیموکریسی کو ملا کر ایک اور نظم بنایا گیا ہے۔ سب سے اچھا یا بڑا تجربہ اگر اس پس منظر میں آپ کھڑے ہو جائیں تو وہی ہوا ہے۔ اس کے بعد آپ دیکھ لیجئے کہ ہمارے ہاں جو طالبان کی حکومتیں قائم ہیں، پہلے بھی قائم ہوئی، اس وقت بھی قائم ہو گئی ہے، تو وہاں تو کوئی جمہوریت کا نام نشان بھی آپ کو نہیں ملے گا۔ وہ اسی طریقے سے سوچتے ہیں جس طریقے سے عام طور پر آپ چین میں یا روس میں دیکھتے رہے ہیں، یعنی وہاں ایک پارٹی کی حکومت یا نظریاتی پارٹی کی حکومت کا تصور پیدا ہوا، اور یہاں یہ ہے کہ مذہبی طبقے یا طبقہ علماء کی حکومت کا ایک تصور ہے، اور اس کے اندر وہ کہتے ہیں ہم نے مشورہ بھی کر لیا ہے، شورا بھی ہو گئی، یہ سب ہو گیا ہے، لیکن یہ کہ پوری قوم کی رائے سے حکومت قائم ہونی چاہیے، پوری قوم کو اس میں شریک ہونا چاہیے، پوری قوم کو اس معاملے میں اپنا کردار ادا کرنا چاہیے، اس طرح کا کوئی مذہبی تصور موجود نہیں ہے۔ تو یہ صورتحال چونکہ مذہبی طبقے کی ذہنی، فکری اور اس کی نفسیاتی صورتحال ہے، تو ہمارے ہاں پھر اس کی پوری قوت اور طاقت عام طور پر غیر جمہوری قوتوں کو حاصل ہو جاتی ہے۔ یعنی یہ نہیں ہے کہ یہاں پر بھی کوئی منافقت یا مداہنت کام کر رہی ہے، حکمت عملی اور فکری پس منظر خود تقاضا کر رہا ہے اس بات کا۔ تو نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ غیر جمہوری قوتیں جب یہ سمجھتی ہیں کہ وہ بندوق کے زور پر حکومت کریں گی، تو ایک طرف سے ہمارے یہ نفسیاتی پہلو، یہ پس منظر، یہ ان کی مدد کرتا ہے، خود ان کا اپنی نفسیات بھی اس طرح کی بنی ہوتی ہے کہ وہ یہ خیال کرتے ہیں کہ ہم ایک منظم ادارہ ہیں اور ہم ملک کے معاملات کو بہت بہتر سمجھتے ہیں، سیاستدان بھی آتے ہیں تو ہماری مدد لیتے ہیں، دنیا کے معاملات بھی ہم ہی کرتے ہیں۔ پاکستان کی صورتحال بھی ایسی ہے کہ اوپر سے خطرہ ہے، دائیں سے خطرہ، بائیں سے خطرہ۔ ابھی تک صورتحال یہ ہے کہ ایک صوبے میں لوگوں سے منوایا ہی نہیں جا سکا کہ یہ ملک بن گیا ہے، تو یہ صورتحال تو یہ تقاضا کر رہی ہے کہ اس کو سیاستدانوں کے سپرد نہیں کیا جا سکتا۔ اس کے ساتھ ظاہر ہے کہ ان کو بھی ایک قوت کی ضرورت ہوتی ہے، تو وہ مذہبی طبقے سے وہ قوت میسر آ جاتی ہے، اور بہت زیادہ اخلاص کے ساتھ میسر آتی ہے، اور ایک بڑی طاقت بن کے میسر آتی ہے۔ اگر آپ پچھلے 35-40 سال میں دیکھیں تو اس قوت کو استعمال کیا گیا ہے، اور دونوں نے اپنے طور پر مخلصانہ طریقے سے استعمال کیا ہے، یعنی ملک کے مفاد میں اور ادھر دین کے مفاد میں۔ تو دین کا مفاد، ملک کا مفاد، اگر یہ چیزیں یا قومی مفاد اور مذہبی مفاد یا آپ کے مذہبی آدرش یا آپ کی مذہبی رومانویت، اگر ان سب کے درمیان ایک حسین امتزاج پیدا ہو جائے تو کیا کہنے ہیں۔ تو اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ پھر غیر جمہوری قوتوں کو، یعنی جمہوریت کو بطور اصول اس طرح نہیں مانتے۔ تو اب دیکھیں وہ دو قوتیں بہت بڑی قوتیں بن جاتی ہیں۔ ایک کے پاس اس ملک میں میری اور آپ کی فراہم کردہ اسلحے کی طاقت ہے، تنظیم کی طاقت ہے، وسائل کی طاقت ہے، اور بہرحال وہ ڈکٹیٹ کر سکتے ہیں، ایک آمریت چاہیں تو قائم کر سکتے ہیں، بارہا انہوں نے قائم بھی کر دیا، براہ راست آ کے آئین توڑ دیا اور قائم کیے ہیں۔ اور دوسری جانب جو سب سے بڑی قوت ہو سکتی تھی کہ جس قوت کی طرف سے مزاحمت پیش آتی نظریاتی سطح پر، وہ مسلمانوں کے معاشرے میں مذہبی قوت ہی ہوتی ہے۔ اور میں نے عرض کیا کہ روایتی مذہبی قوت اپنے بطون میں یا اپنے اعماق میں جمہوریت پسند نہیں ہے، یا جمہوریت کو اصول کے طور پر نہیں مانتی۔ تو اس کے نتیجے کے طور پر غیر جمہوری قوتوں کو یا بندوق کو ایک طاقت اس کی داخلی طاقت ملتی ہے، اور ایک طاقت خارج سے مل جاتی ہے، سوسائٹی کے اندر سے ملتی ہے۔ پھر اس کو چیلنج کرنا کوئی آسان کام نہیں ہوتا۔ اگر آپ دیکھنا چاہیں تو دیکھیں کہ جب ہمارے ہاں مذہبی بنیاد پر ایک آمریت قائم تھی ضیاء الحق صاحب کے زمانے میں، تو مذہبی لوگوں کے جذبات کیا تھے، مذہبی لوگوں کا تعاون کیا تھا، اور جب وہ دنیا سے رخصت ہوئے تو اس وقت کیا صورتحال تھی۔ یعنی میں بھی مداح ہوں ذاتی حیثیت سے ان کا، اس لیے کہ کسی شخص کا ذاتی اخلاص، دین سے اس کا تعلق، یہ ایسی چیز نہیں ہوتی کہ جس کے بارے میں آپ شبہ کریں،
لیکن وہ اپنی اس اسٹریٹجی اور حکمت عملی میں دین کو استعمال کرتا ہے۔ اس وقت بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ جن لوگوں نے دین کو، کسی نے امر بالمعروف اور کسی نے نہی عن المنکر کہہ کے استعمال کیا ہے، تو یہ تو نہیں کہ کوئی منافقت کی گئی ہے، نہیں، یہ اصل میں حکمت عملی کی وہ غلطی ہے جو ہمارے ہاں اس درجے تک ہو چکی ہوئی ہے کہ اب یہ گویا ہمارے وجود کا احاطہ کر چکی ہے۔ اس کی طرف توجہ دلائی جائے تو لوگوں کو تعجب ہوتا ہے۔ ہمارے ہاں جو مذہبی اصطلاحات استعمال کی گئیں، میں نے جب ان پر تنقید کی ہے، میں نے دیکھا کہ لوگوں کا رد عمل ہوتا ہے۔ وجہ کیا ہے اس کی؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ وہ اس فرق کو نہیں سمجھتے کہ سیاست میں مذہب کی پابندی کرنے کا کیا مطلب ہے، یا مذہبی احکام کے تحت جینے کا کیا مطلب ہے، اور سیاسی مقاصد کے لیے مذہب کو استعمال کرنے میں کیا فرق ہے۔ اس کو سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ تو ہمارا جو منظر ہے وہ یہ ہے۔ اس منظر میں جمہوریت کی جنگ یا جمہوریت کو ایک آدرش نصب العین قرار دے کر اس کے لیے جدوجہد، یہ بہت قربانیاں مانگتی ہے اور بڑی محنت مانگتی ہے۔ یہ اتنی آسانی سے ہونے والا معاملہ نہیں ہے۔ آپ صاحب بہت ہی غیر معمولی انداز میں آپ نے تجزیہ کیا ہے جو ہمارا پس منظر ہے۔ اچھا، ایک منطقی سوال ذہن میں اٹھتا ہے، وہ یہ کہ پاکستان کے اندر مذہبی جماعتیں بھی موجود ہیں، اور وہ مذہبی جماعتیں اصل میں اپنا جو ایک تہذیبی شناخت یا رابطہ رکھتی ہیں وہ تو اصل میں ہندوستان سے ہی ہے۔ جمعیت علماء اسلام کی ابتدا بھی وہیں سے ہوئی، جماعت اسلامی کی ابتدا بھی ایک طرح سے وہیں سے ہوئی، خود حکومت الہیہ کے جو پورے تصورات ہیں، ابوالکلام آزاد کے ہوں، شاہ ولی اللہ کے ہوں، ہر چیز ہندوستان میں ملتی ہے۔ تقسیم ہوئی تو یہاں بھی مذہبی جماعتیں ہیں، اور مذہبی جماعتیں وہاں پر بھی ہیں۔ جمعیت علماء ہند وہاں پر موجود ہے، اسی طرح جماعت اسلامی ہند وہاں پر موجود ہے۔ سوال میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ اس کی کیا وجہ ہوئی کہ وہ جو مذہبی نقطہ نظر یا نظریات تھے وہ یہاں پر آ گئے؟ کیا یہاں کوئی غیر معمولی لیڈرشپ ایسی پیدا ہوئی مذہبی قیادت کے اندر ہی، جنہوں نے ان نظریات کو یہاں پر عوامی سطح پر شعور کی جگہ تک پہنچا دیا؟ اور جب یہاں پر مذہب تو ایک ہی ہے، یہاں تقاضے مختلف ہیں، اور وہاں پر تو وہ پورے کی پورے سیکولرزم کو بھی مذہبی لوگوں نے تسلیم کر لیا اور نظام کا حصہ بن گئے، یہ جوہری فرق ہندوستان پاکستان کی تقسیم کے وقت کیسے آگے بڑھا؟ نہیں، یہ تو بالکل واضح ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آپ ایک سیکولر ریاست میں رہ رہے ہیں اور وہاں آپ اکثریت میں نہیں ہیں، اقلیت میں ہیں، تو وہاں اگر آپ اپنے سیاسی مفادات، میں سیاسی مفادات کسی برے معنی میں استعمال نہیں کر رہا، اپنے سیاسی مفادات کو سامنے رکھ کر حکمت عملی بنائیں گے تو وہ حکمت عملی یہی بنے گی کہ وہاں پر سیکولر نظام ہی ہونا چاہیے۔ اس لیے کہ سیکولر نظام میں آپ کو موقع ملتا ہے کہ آپ اپنا کام کر سکیں، آپ کو موقع ملتا ہے کہ آپ اپنی دعوت پھیلا سکیں، آپ کو موقع ملتا ہے کہ آپ کے مذہبی اقدار کی حفاظت ہو سکے، اور وہاں چونکہ آپ کے مقابلے میں ایک ایسی اکثریت موجود ہے کہ جو خود اپنے مذہبی تصورات یا اپنے تہذیبی تصورات رکھتی ہے، تو اس میں بھی آپ کے لیے جینے کا موقع ملتا ہے۔ تو یہ اصل میں بقا کی جنگ ہوتی ہے بنیادی طور پر ان کے ہاں۔ یعنی اگر آپ مذہبی لحاظ سے دیکھیں تو بڑا سادہ مقدمہ ہے، آپ ہندوستان میں کھڑے ہو جائیں، بہت سادہ مقدمہ ہے۔ وہ یہ ہے کہ یہاں ابھی کسی اسلامی حکومت کے قائم ہونے کا تو کوئی سوال نہیں ہے، کسی مذہبی نظام کے قائم ہونے کا بھی کوئی سوال نہیں ہے۔ یہ چیزیں تو ہندوستان کے نظام میں غیر متعلق یا irrelevant ہیں، کیونکہ جب آپ نے اصول میں یہ بات مان لی کہ یہاں پر اکثریت کی بنیاد پر ایک دستور کے تحت حکومت قائم ہوگی، تو اب اس معاملے کو وہ مذہبی لحاظ سے نہیں دیکھیں گے، وہاں وہ دیکھیں گے اپنی کمیونٹی یا اپنے مذہبی تصورات کی حفاظت کے پہلو سے۔ تو حفاظت وہاں تو سیکولرزم کی تائید کر کے ہی ہوتی ہے۔ یعنی یہ بات کہ دنیا میں کیا ہونا چاہیے، ان کا مسئلہ یہ نہیں ہے، ان کا مسئلہ یہ ہے کہ اگر مسلمانوں کا کوئی ملک ہے اور وہاں ان کو حکومت کرنے کا موقع مل رہا ہے، مسلمانوں کا ملک اس پہلو سے ہے کہ وہاں مسلمانوں کی اکثریت ہے، یا مسلمانوں کا ملک اس پہلو سے ہے کہ وہاں مسلمانوں نے ایک فاتح کی حیثیت سے قبضہ کر لیا ہے، تو وہ وہاں اسلام کی بات کریں گے، وہاں شیخ الاسلام کی بات کریں گے، وہاں قضاء کی بات کریں گے، وہاں شریعت کی بات کریں گے، وہاں اس کے نفاذ کی بات کریں گے۔ یہ ساری باتیں اصل میں وہاں متعلق ہوں گی۔ لیکن جہاں ان کو یہ واضح طور پر نظر آ رہا ہے کہ اس کا تو کوئی امکان نہیں ہے، جب اس کا کوئی امکان نہیں ہے تو اب اپنے کمیونٹی کے بقا کے لیے آپ جو چیز بہتر سمجھیں گے اس کو اختیار کر لیں گے، تو وہ اس اصول کے اوپر وہاں سیکولرزم کی حمایت کریں گے۔ پاکستان میں صورتحال بالکل مختلف ہے، ظاہر ہے کہ مسلمانوں کی اکثریت ہے، بلکہ بہت بڑی اکثریت ہے، اتنی بڑی اکثریت ہے کہ کسی دوسرے کے مقابلے میں آنے کا کوئی سوال ہی نہیں ہے۔ اور جب یہاں اس طرح کے نعرے بھی لگا دیے گئے کہ یہ ملک اسلام کے لیے بنا ہے یا یہ مسلمانوں کا ملک ہے، تو پھر ظاہر ہے کہ وہ مقدمہ ان کو یہاں میسر ہے جس کی بنیاد پر بھی بات کریں گے۔ تو آپ جہاں بھی یہ موقع ان کو دیں گے کہ وہاں حکمران مسلمان ہوگا
تو وہ تقاضا کریں گے کہ تم بادشاہ ہو، تم حکمران ہو، تمہارے ہاتھ میں زمام اقتدار ہے، اب تمہیں شریعت کی پابندی کرنی چاہیے یا مذہبی حکومت قائم کرنی چاہیے۔ اور اگر کسی جگہ مسلمانوں کی اکثریت ہوگی تو وہاں جمہوریت کو بطور اصول نہیں بلکہ جمہوریت کو بطور حکمت عملی اختیار کر کے وہ یہ چاہیں گے کہ ہم اقتدار تک پہنچیں اور اس کے بعد جو ہمارے نظریات ہیں ان کے مطابق ہم حکومت کریں۔ تو یہ چیز تو میرے خیال میں بالکل آسانی سے سمجھ میں آ جاتی ہے۔ باقی رہ گئی یہ بات کہ اگر آپ میری جگہ کھڑے ہوں اور یہاں سے دیکھیں کہ نہیں وہ اصول ابدی ہیں، وہ اللہ نے مقرر کر دیے ہیں، وہ جہاں کے لیے ہیں ایک ہی رہیں گے، انہی کی بنیاد پر ہمیں ہر ایک سے مطالبہ کرنا ہے، تو پھر ذرا معاملے کی نوعیت مختلف ہو جاتی ہے۔ لیکن ہو سکتا ہے کہ میری بات سننے کے بعد وہ یہ کہیں کہ یہ غیر عملی باتیں ہیں، اس وقت تو ہماری اپنی کمیونٹی یا ہمارے اپنے گروہ یا ہماری اپنی جماعت یا ہماری اپنی قوم یا اس سے آگے بڑھ کر ہماری اپنی امت کے مفادات ہیں، ان کو سامنے رکھ کے ہم حکمت عملی بنا رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ نقطہ بڑا خوبی سے آپ نے واضح کیا کہ جیسے وہاں پر سیکولرزم ایک حکمت ضرورت اور تدبیر کے طور پر ہے، ایسی ہی جمہوریت یہاں پر مذہبی لوگ ایک حکمت ضرورت تدبیر کے طور پر لے کے چلتے ہیں۔ آگے بڑھاتے ہیں، ایک اور پہلو بیان کیجیے گا۔ 57 اسلامی ممالک ہیں، ہم لوگ جب بات کرتے ہیں اپنے ملک میں اسلام کی تو ہم اسلام کا قلعہ پاکستان کو بتاتے ہیں، ہم نمائندہ بن کے امت کے بارے میں ہر طرح کا جو مسئلہ ہے دنیا میں، آپ دیکھیے کہ وہ چچنیا کا ہو، وہ بوسنیا کا ہو، وہ امریکہ کے اندر کوئی مسلمانوں کے ساتھ کچھ ہو، پاکستان کے اندر پاکستان کے مسلمان چارج نظر آتے ہیں ہمیں، سیاسی سطح پر بھی اور عوامی سطح پر بھی۔ اس کا کیا پس منظر ہے؟ یعنی ہم جو لوگ ہمارے مفکر پیدا ہوئے جیسے علامہ اقبال ہیں، باقی لوگ ہیں، وہ پوری امت کی بات کرتے ہیں، ہمارے ساتھ یہ کیا خاص معاملہ ہے پاکستان میں کہ ہم اسلام کو صرف اپنی حدود کی حد تک نہیں بلکہ عالمی سطح پر اسلام کے تحفظ کا ضامن اپنی ریاست کو سمجھتے ہیں؟ 200 سال کی سیاسی جدوجہد کا پس منظر، یعنی ہم بہت سیاسی لحاظ سے اور جگہ پر کھڑے ہوئے لوگ ہیں۔ ہمارے ہاں تو یہ ہوا ہے کہ حکومت دوسرے لوگوں کے پاس چلی گئی، سیاسی جدوجہد کی ایک تاریخ سامنے آ گئی۔ آپ کے علم میں ہے کہ پہلے مرحلے میں تو لوگوں نے اپنی جانیں دی ہیں، انہوں نے یہاں جہاد کیے ہیں باقاعدہ۔ آپ شاملی کے جہاد کو دیکھیے، آپ سید احمد شہید کے پس منظر میں جا کے دیکھیے، اس کے بعد جو 1857 میں بغاوت کہیے، جنگ آزادی کہیے، جو بھی ہوئی اس کے نتیجے میں، پھر اس کے بعد سیاسی جدوجہد کی ایک پوری تاریخ ہے جس سے ہماری پیدائش ہوئی ہے۔ باقی ملکوں میں یہ صورتحال ہے نہیں، وہاں پر پہلے سے موجود حکومتیں چلی آ رہی ہیں، ان کے ہاں اگر کچھ قبضہ بھی ہوا تو وہ عارضی نوعیت کا تھا۔ مثلا مصر میں بھی اگر مختلف افواج آ گئی تھی کسی موقع کے اوپر، یا وہ جزیرہ نما عرب میں بھی عارضی طور پر داخل ہوئیں، یا چند دنوں کے لیے اگر وہ استنبول میں بھی داخل ہو گئی تھیں، تو اس سے وہ اثرات نہیں ہوتے جو ہم پر ہوئے ہیں۔ جن جن ملکوں کے اندر آپ دیکھیں گے کہ وہاں پر ایک بڑا پس منظر ہے اور وہاں سیاسی جدوجہد کرنی پڑی ہے، تو وہاں پر آپ بالکل اسی طرح کے جذبات دیکھیں گے، اسی طرح لوگوں کو متحرک دیکھیں گے، اسی طرح سے امت کے مسائل کو سامنے رکھ کر بات کرتے ہوئے دیکھیں گے، کیونکہ یہ جو تربیت ہوتی ہے، سیاسی تربیت جس کو آپ کہتے ہیں، یہ بیٹھے بیٹھے نہیں ہو جاتی۔ اس کے لیے 150-200 سال کی تاریخ بہت بڑی تاریخ ہوتی ہے۔ یہی تو مسئلہ ہے کہ ہماری نفسیات کا بھی ہم نے تجزیہ کر کے دیکھا، ہمارے ہاں جو ہماری افواج ہیں ان کا ذہنی فکری پس منظر کس طرح غیر جمہوری ہے، اس کو ہم نے دیکھا۔ اس سب کچھ کے باوصف یہاں جمہوریت کسی نہ کسی طریقے پر لانی پڑتی ہے، نام لینا پڑتا ہے، اس کی بحالی کی جدوجہد کرنی پڑتی ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ پیچھے 150-200 سال کی سیاسی تاریخ بن چکی ہوئی ہے۔ باقی ملکوں میں کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں پیدا ہوتا، یعنی باقی جگہوں کے اوپر افواج بھی آئی ہیں، بعض موقعوں پر لوگوں کی رائے کے خلاف حکومتیں بھی بنی ہیں، چھوٹی چھوٹی بادشاہتیں بھی قائم ہو جاتی ہیں، اتنا بڑا مسئلہ نہیں پیدا ہوتا۔ جس جگہ آپ سیاسی جدوجہد کی ایک تاریخ رقم کر دیں گے، پھر وہ نسلاً بعد نسلاً اپنی تاریخ بناتی ہے، اور جب وہ ایک بار بنا لیتی ہے، ابھی ہمارے ہاں وہ کسی محکم مقام پر نہیں پہنچی، اتنی توانا ضرور ہو چکی ہے کہ آسانی کے ساتھ اب اس کو چیلنج کرنا ممکن نہیں رہتا۔ ٹھیک ہے، ہم سے آج کی نشست کا آخری سوال، بڑے بڑے کردار جنہوں نے غیر معمولی ایک طریقے کا اثر پیدا کیا ہے ہماری قوم کی فکری نشو و نما میں، ہماری سیاسی تاریخ کی پرداخت میں، ان سب چیزوں میں، اس میں علامہ اقبال کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ جو کچھ پاکستان کا اس وقت سینیریو بنا ہوا ہے، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ان کی پوری شاعری ایک خودی خان ہے، امت کو اٹھا رہا ہے، مسلمانوں کے جذبات، مسلمانوں کا قومی تفاخر، عظمت رفتہ کی بازیافت، ان سب پہ اس کو توجہ دلا رہا ہے۔ آپ کو لگتا ہے کہ اس جیسے ایک عظیم اور بڑے مفکر نے بھی قوم کی جو شعوری نشو و نما ہے اس میں کردار ادا کیا؟ اس لیے کہ ہم دیکھتے ہیں ہر جگہ پر سیاسی پارٹیاں بھی انہی کا نعرہ لگاتی ہیں، اور جو فوجی گروہ ہیں وہ بھی انہی کا نعرہ لگاتے ہیں، اور جو مذہبی جماعتیں ہیں وہ بھی انہی کا کلام پڑھ کے لوگوں کو ابھار رہی ہوتی ہیں۔ قومی حیثیت سے ہمیں اقبال نے وجود بخشا ہے، وہ معمولی آدمی نہیں ہے۔
یعنی اگر آپ غور کر کے دیکھیں تو قومی حیثیت سے عرض کر رہا ہوں، ظاہر ہے کہ قوم کے اندر مختلف لوگ ہوتے ہیں، مفکرین بھی ہوتے ہیں، اپنا اپنے زاویہ نظر سے کسی چیز کو لینے والے لوگ بھی ہوتے ہیں، لیکن اگر آپ قومی لحاظ سے دیکھیں تو سیاسی وجود ہمارا قائد اعظم کی جدوجہد کا مرہون منت ہے. یعنی انہوں نے ایک ملک بنا دیا، مسلم لیگ نے ایک ملک بنا دیا، اس کو آپ ان کی طرف منسوب بھی کرتے ہیں، ان کو بابائے قوم بھی کہتے ہیں، لیکن ہمارے قومی وجود ظاہر ہے بہت سی چیزوں کے مجموعے سے بنتا ہے. ایک فکر ہوتی ہے، ایک علم ہوتا ہے، ایک تاریخ ہوتی ہے. ان سب چیزوں کو جس شخص نے وجود بخشا وہ علامہ اقبال ہے، اور اس میں کوئی شبہ ہی نہیں کہ وہ ایک بہت بڑی شخصیت ہیں. ان کا اپنا ایک فکری پس منظر ہے، انہوں نے بڑی کمال کی شاعری کی ہے، اس کے بہت غیر معمولی اثرات ہیں. اس صورتحال سے نکال کر آپ کسی دوسرے آدرش کی طرف قوم کو لے جائیں، اس کے لیے بڑی محنت کی ضرورت ہے. یہ اتنا آسان کام نہیں ہے. تو ہماری قوم تو یوں سمجھ لیجئے کہ ان کی آغوش میں پیدا ہوئی. ٹھیک ہے، ہمارا وقت یہاں پہ مکمل ہوتا ہے. ناظرین، ہم نے آج کوشش کی کہ پاکستان کی سماجی حرکیات، پاکستان کا جو سیاسی تاریخ اور پس منظر ہے، اور جس صورتحال کے اندر تقسیم ہوئی، اس صورتحال کو سامنے رکھ کے کیا وجوہات تھیں کہ جمہوری اقدار ہمارے یہاں پروان نہیں چڑھ سکی، اس کو ہم نے غام صاحب سے سمجھنے کی کوشش کی. اس موضوع کو انشاءاللہ آگے بڑھائیں گے اور یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ وہ کیا عملی اقدامات ہیں کہ جن کو اپنا کر ہم جمہوریت کو ان کے اصول سے اطلاق تک نظریات کی سطح پر قبول کر سکتے ہیں اور عوامی شعور کے ہاں اس کی پذیرائی ہو سکتی ہے. سارے موضوعات زیر بحث آئیں گے. وقت یہاں پہ ختم ہوتا ہے. اجازت دیجیے. اللہ